اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کا حکم مانا جائے۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اطیعوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کا کہنا مانو جو تم میں حکم والے ہیں۔ اب تو ہمارا سکون چھیننا چاہتا ہے بھائی، بیان کرنے دے۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ ہمارے لوگوں کو تربیت کی بہت شدید قسم کی ضرورت ہے، اور یہ ہم میں سے ہی ہوگا، کوئی نہ کوئی لازم، مجھے یقین ہے، کوئی سلجھا ہوا نہیں ہو سکتا۔ یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے بھولے بھالے سے ہیں، ہمارے بچے، اور ہم نے اپنی قوم کو فضائل اور معمولات کے اندر لگا دیا، مستحبات میں الجھا دیا، یہ راستہ دکھا دیا، اور جو حقیقتاً یہ اس کو روک نہیں سکتا جا کے۔ اچھا چلیں، یہ بہرحال ہم میں سے نہیں ہے، شاید سیاسی پارٹی کے کچھ لوگ ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا کہ اس کا حکم مانا جائے، اور دوسرے مقام پر اطاعت کا خاص طور پہ ذکر فرماتے ہوئے اولی الامر منکم کا بھی ذکر کیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تم میں حکم والے ہیں۔ تو اچھی طرح یہ سمجھ لیجئے کہ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا شریعت۔ شریعت کا مطلب ہوتا ہے تھیوری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ قرآن عظیم میں بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے بیان کیا، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ خاموش سنو بیٹا، خاموش۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولی الامر منکم کا ذکر فرمایا کہ علماء کی بھی اطاعت کرو، یہ اولی الامر منکم سے مراد ہے حکم والے۔ اس میں حاکم اسلام بھی آئیں گے، اس میں مجتہدین ہیں، وہ علماء کرام جو اچھا علم رکھتے ہیں اور لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کو علم دین وغیرہ سکھاتے ہیں، وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قرآن نے فرما دیا کہ حکم والوں کی بھی اطاعت کرو، تو علماء کی اطاعت کرنا یہ اصل میں قرآن کے حکم پر عمل کرنا ہے، اور قرآن کیا ہے؟ شریعت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے علماء کی جب اطاعت کی جائے گی تو اسے بھی شریعت کا نام دیا جائے گا۔ یہ میں اس لیے خاص طور پہ وضاحت کر رہا ہوں کہ ہماری بہنیں بعض اوقات کہتی ہیں جی نقاب کا حکم دے دیا علماء کرام نے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ ایسے ہمارے بہت سارے بھائی ہوتے ہیں، کہتے ہیں قرآن حدیث میں دکھاؤ، یہ تو علماء نے فرمایا ہے۔ تو بھائی علماء کا فرمانا بھی سمجھ لیجئے، اگر وہ واقعی صحیح العقیدہ ہیں، صاحب علم ہیں، وہ شرعی احکام بیان کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، تو ان کا حکم گویا کہ اللہ کا حکم ہے، ان کی اطاعت گویا کہ اللہ کی ہی اطاعت۔ تو لہٰذا اب تین چیزیں ہو گئیں، اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو، اور علماء کرام کا حکم مانو۔ حکم ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اس حکم کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا۔ چنانچہ اگر ہم اس حکم کے تقاضے کے مطابق عمل کریں گے تو مطیع و فرما بردار کہلائیں گے، اور اگر ہم اس کے خلاف چلیں گے تو نافرمان کہلائیں گے، اور ہمارے لیے آخرت میں سزا ہو سکتی ہے۔ اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، یعنی بروز قیامت ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ نبیوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں، صدیقین سے مراد اجلہ صحابہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ۔ پھر شہداء سے مراد جو اللہ کی راہ میں اپنا خون بہاتے ہیں، شہید کیے گئے۔
اور صالحین میں پھر باقی صحابہ کرام، اولیاء اعظام، تابعین، اہل بیت اطہار اور مجتہدین، علماء، مفتیان کرام، یہ سب کے سب صالحین کے اندر داخل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول کا، اپنی اطاعت کا ایک انعام یہ بیان فرمایا کہ جو اطاعت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں ان نفوس قدسیہ کے ساتھ کریں گا۔ اب علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ یقیناً نبیوں کے مقام تو بہت بلند و بالا ہے، ہر شخص تو ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کتنی اطاعت و فرما برداری کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ شخص جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس کو خصوصی طور پر ان حضرات کی زیارت سے، ان کی ملاقات سے اور ان کی صحبت سے نوازا جائے گا۔ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنت میں لوگ چلے جائیں گے، ہر شخص اپنے درجے پر مطمئن ہوگا، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے اور آپ کی زیارت اور صحبت سے مشرف ہوں گے اور آپ کی خصوصی مجالس میں شرکت کریں گے، جو لذت ان کو حاصل ہو رہی ہوگی بقیہ جنتیوں کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اطاعت رسول، اطاعت رب، علماء کی اطاعت یہ بڑا انعام ہمیں دلوائے۔ اور اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا تمام امت، پوری امت جنت میں داخل کی جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا من یا ابا یا رسول اللہ، کون انکار کرے گا آپ کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اطاعنی دخل فی الجنہ، جو اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ ومن عصانی فقد ابانی، ابائی فقد ابا، فقد ابا، اور جس نے میرا انکار کیا، جس نے میری نافرمانی کی، اس نے میرا گویا کہ انکار کیا۔ اس لیے میرے بچوں ذرا توجہ فرمائیے، خصوصاً جو اس ریکارڈنگ کی وساطت سے میرے سنی بچے ہمیں سنیں، میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بچے، میرے بزرگ سنیں۔ آج کل کا دور بڑا نازک دور چل رہا ہے۔ اس دور میں بڑی پری پلاننگ، اصل پلاننگ تو نفس و شیطان کی تھی، آلہ کار ہم بن گئے اور ہمیں بڑی ہی پلاننگ کے ساتھ اطاعت رب، اطاعت رسول اور اطاعت علماء سے دور کر دیا گیا۔ اس میں سب سے پہلا کردار معذرت کے ساتھ ہمارے بڑوں نے ادا کیا۔ جو ہمارے گھر کے بڑے ہوتے ہیں، اگر یہاں بیٹھے ناراض نہ ہوں، میرے والدین بھی گھر کے بڑوں میں آتے ہیں، ان کا قصور اس لحاظ سے نظر نہیں آتا کہ ان کے بڑوں نے تربیت نہیں کی۔ ہمارے گھروں کے اندر ماحول ایسے ہی رہا کہ جو ایک گھر کے سرپرست کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی جانب لے کر آئے، وہ اس سے غافل ہو گئی۔ آج شاید ہی ہمارے گھروں میں کوئی ایسے پیرنٹس ہوں جو شرعی لحاظ سے اپنے بچوں کی تربیت کرنا جانتے ہوں۔ تربیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی شے کو درجہ کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے سرپرست پر ایک ذمہ داری عائد کی تھی۔ بٹھا دو، بیٹھ جاؤ، تھک جاؤ گے بیٹا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جا میرا بیٹا، بالکل آرام سے بیٹھ، کرسی لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے گھر کے سرپرست پہ ایک ذمہ داری عائد کی تھی اور یہ بھی حکم تھا اس کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، لیکن بڑوں نے اطاعت نہیں کی تو یہ وائرس بچوں میں بھی، اولاد میں، نسلوں کے اندر منتقل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ کیا تھا کہ سرپرست پہلے تو خود علم دین سیکھتا، کیونکہ اس کو سکھانا تھا آگے، دوسرا اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر کے رول ماڈل بننا تھا تاکہ اولاد اس کے قول سے، اس کے عمل سے سیکھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچوں میں آبزرویشن کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر بڑے شیو کرتے ہیں نا تو چھوٹا بچوں کو میں نے دیکھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم جب نہاتے تھے نا، چھوٹے چھوٹے تھے، گھر میں بڑوں کو دیکھتے تھے شیو کرتے ہوئے، تو یوں جھاگ بنا کے نا پھر ہم یوں کرتے تھے ہاتھ سے نا، یوں جیسے شیو کر رہے ہیں، تو وہ شروع سے ہی بچے ایسا ہوتا ہے۔
ایسے اگر بڑے ماں بہن کی گالی دیتے ہیں تو بچے بھی توتلی زبان میں گندی گندی گالی، تیری ماں کی، تیری بہن کی۔ اچھا ہمارے بھی سرپرست یہ نہیں کرتے کہ تھپڑ مارے کمبخت کیا کر رہا ہے، کیونکہ ابا تو خود مجرم ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو وہ گالی تک کیسے دیتا ہے، دیکھے بتا دیکھے بتا، وہ بچہ اور گندی گالیاں دے رہا ہوتا ہے، خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم تو ایک اچھے رول ماڈل کے بجائے برے ماڈل بن جاتے ہیں، برے رول ماڈل بن جاتے ہیں، تعلیم دیتے نہیں ہیں بالکل۔ گھر کے سرپرست کو عمومی طور پہ نہیں پتہ ہوتا کہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ان کو علم دین سکھانا ہے، مجھے رول ماڈل بننا ہے، انہیں نیکی کا حکم کرنا ہے، انہیں برائی سے روکنا ہے۔ لہذا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہماری بچیاں جو شرم و حیا کا پیکر ہونی چاہیے، جنہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیکھنا چاہیے تھا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ بتاؤ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پیچھے سے چپکے سے نکل گئے، بی بی فاطمہ سے جا کر پوچھا کہ نبی کریم نے سوال کیا ہے، جواب دو۔ انہوں نے کہا کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کسی اجنبی شخص کی نگاہ اس پر پڑے۔ مولا علی آ کر بیٹھ گئے، سرکار نے دریافت کیا، ہاتھ اٹھایا، سرکار نے فرمایا بولیں، جواب دیا۔ سرکار مسکرائے اور فرمایا کہ علی لگتا ہے یہ جواب فاطمہ نے دیا۔ اور اسی طرح بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی تھی کہ جب مجھے دفنایا جائے، میں فوت ہو جاؤں تو ایک تو میری چرپائی کو بالکل ڈھک دینا کپڑے سے، ڈولی کی طرح بنا دینا، کپڑے سے ڈھک دینا، اور میرا جنازہ رات میں اٹھانا تاکہ کسی اجنبی مرد کی نگاہ میرے جنازے پر بھی نہ پڑے۔ اگرچہ کوئی ناجائز نہیں ہے، دن میں ہزاروں عورتوں کے جنازے نکلتے ہیں، کوئی ناجائز نہیں تھا، لیکن یہ آپ نے شرم و حیا کا ایک درس دیا۔ تو اب جب گھر کا سرپرست، جن میں ماں بھی داخل ہے، وہ خود پڑوسی ملک کی فلمیں دیکھ رہے ہوں، نیم برہنہ ڈانس دیکھے جا رہے ہوں، گندی فحش باتیں، اپنی عبادات کے بارے میں معلوم نہیں، غیر مسلمین کی عبادات، ان کے گھنٹے، ان کے مندروں کے سارے واقعات، سب چیزیں یاد ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے، ان کے کون کون سے مذہبی ایونٹس ہیں، وہ سب ہماری اولاد ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو بتائیے پھر اولاد نیک کیسے بنے گی؟ اس میں اطاعت کا جذبہ کیسے بیدار ہوگا؟ اور اس پر المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ سر پہ امامہ باندھ لے یا داڑھی، سر پہ ٹوپی پہن لے، چہرے پہ داڑھی رکھ لے، نماز پڑھنا شروع ہو جائے، گندے لوگوں کی صحبت چھوڑ کے اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے لگ جائے، تو بعض اوقات ماں باپ تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں تجھے کیا ہو گیا، یہ بڑا مولوی بن گیا، تو ملا بن گیا، انشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، مسجد میں جانے لگا ہے، کیا کر رہا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ دنیا کی بیکار ترین مخلوق بننے والا ہے، اس نے داڑھی رکھ لی ہے تو بیکار ہو جائے گا۔ بعض مائیں پیار سے سمجھاتی ہیں، دیکھ بیٹا ابھی داڑھی نہ رکھ، تیری شادی ہو جائے نا پھر رکھ لینا۔ اب بیٹا بیچارہ خاموش ہو جاتا ہے، ورنہ دائرہ ادب میں رہ کے کہے کہ امی جان آپ بھی ایک عورت ہیں، آپ تو داڑھی رکھنے نہیں دے رہی، وہ دوسرا طوفان گھر میں آئے گا، وہ داڑھی رکھنے دے گا مجھے؟ جو پہلے ہی مجھے لائق پسند ہی یوں کریں گے کہ بغیر داڑھی والا ہے بھی ہماری بیٹی دینے کے لیے تیار ہیں، میں داڑھی رکھوں گا تو پھر وہ تو ناراض ہوگی۔ میں نے انڈیا میں جا کے ایک دفعہ بیان کیا، ایک نوجوان نے داڑھی رکھی، اس کی بیوی نے ہنگامہ کر دیا، داڑھی کٹواؤ ورنہ خودکشی کر لوں گا۔ وہ گھبرا کے میرے پاس آیا کہ مفتی صاحب وہ تو خودکشی کر لے گی۔ مفتی صاحب تو نہیں، اس زمانے میں تو اکمل بھائی کہتے تھے، میں عالم بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا تم ایسا کرو، اس کے ہاتھ میں چھری پکڑا دو اور بولو لے کر لے خودکشی، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ گیا، اس بیوی نے دھمکی دی، اس نے کہا مار لے اپنے آپ کو، وہ وار ناکام گیا بیوی کا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ غائب ہو گیا، تو میں نے پوچھا کہ وہ کہاں گیا؟ انہوں نے کہا مفتی صاحب اس نے تو اکمل بھائی انہوں نے داڑھی کٹوا دی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اصل میں اس کی بیوی نے اتنا اس کو فورس کیا اور آخر میں کہا کہ مجھے طلاق دو، میں گھر سے جانا چاہتی ہوں۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا دیکھ تو اپنے داڑھی کی وجہ سے گھر خراب نہ کر، داڑھی منڈوا دے۔ بہت سی مائیں اپنی بچیوں کو برقع نہیں پہننے دیتی، بولتی ہیں نہیں اچھا رشتہ نہیں ملے گا، بلکہ تم بن سور کے ہمارے ساتھ شادی ہال میں جاؤ، دعوت نظارہ بنو، تاکہ عورتیں تمہیں پسند کریں، تب اچھا رشتہ گھر میں آئے گا۔ وہ غیر مردوں کے سامنے بعض اوقات اپنے گھر کی بچیوں کو آنے کی ترغیب دیتی۔ اگر بچی اسکول یا کالج کے اندر باہر جانا چاہے تو وہ اس کو برقع نہیں پہننے دیتی۔ اسی طرح بچہ اگر رزق حلال کی طرف آنا چاہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے بیٹا آج کل حلال میں گزارا نہیں ہوتا، حرام کماؤ۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پہ بالکل بھروسہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر بچہ نیک بننے لگتا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم نیک نہ بنو، ٹھیک ہے تھوڑی بہت نماز پڑھو بیٹا، زیادہ گہرائی میں نہ جاؤ دین میں،
یعنی دنیا کے گندے سمندر میں ناک بند کر کے جتنی گہری ڈبکی لگا سکتے ہو لگا لو، لیکن دین کے معاملے میں گہرائی میں نہ جاؤ۔ یہ کون سمجھا رہا ہے؟ گھر کے پیرنٹس۔ سب سے بڑی خرابی جس کی وجہ سے ہمارے بچے اطاعت سے دور ہوئے کہ جب وہ اپنے گھر کے بڑوں کو، چاہے وہ ماں باپ ہوں، ماموں ہوں، چچا، تایا، پھپھا، سب کو دیکھتے ہیں کہ وہاں مؤذن اذان دے رہا ہے، وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بلکہ کہتے ہیں ذرا آواز بڑھاؤ، یہ پتہ نہیں مؤذن صاحب اتنی زور زور سے اذانیں دے رہے ہیں، آواز بڑھاؤ۔ تو وہ بچے کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مائل ہوں گے؟ جس گھر میں کئی کئی سال گزر جائیں اور ان کی گفتگو کا موضوع موت نہ ہو، قبر نہ ہو، عذابات نہ ہو، میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب کتاب دینا نہ ہو، بلکہ دنیا دنیا دنیا، رشتہ دار، ذاتی مفادات، ذاتی لڑائیاں صرف یہ بچوں کے سامنے بیان کریں گے تو ان کا دل آخرت کی طرف کیسے مائل ہوگا؟ کیسے وہ اطاعت رب کی طرف آئیں؟ سب سے بڑا قصور یہ ہے۔ سیکنڈ، ہم علماء کا قصور، میں برملا اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ہر عالم پوری نہیں کر رہا۔ ہم ہیں وارث نبی۔ بخاری کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ وارث وہ ہوتا ہے جو میراث لیتا ہے، وراثت جس کو ملتی ہے، اور نبیوں کی مادی میراث تقسیم نہیں ہوتی، ان کی علمی میراث تقسیم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے اور کہا کہ لوگوں تم خرید و فروخت کر رہے ہو، حالانکہ مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی۔ تو لوگ مسجد کی طرف تیزی سے گئے کہ شاید کوئی مال وغیرہ تقسیم ہو رہا ہوگا۔ جا کر دیکھا ایک صحابی ہیں، وہ درس کر رہے ہیں، درس قرآن یا درس حدیث، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لوگ واپس آئے، ابو ہریرہ یہ کہاں ہے؟ کہاں وراثت تقسیم ہو رہی ہے؟ فرمایا تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا وہاں تو ایک درس ہو رہا تھا۔ فرمایا یہی تو نبی کی میراث ہے۔ اس کا مطلب ہے جب ہم وارث نبی ہیں تو وارث کو وہی کام کرنا ہوگا جو انبیاء علیہ السلام نے کیا۔ اور نبیوں نے کیا کیا؟ سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین کی میں مثال پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال ابتدائی ایسے گزارے کہ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن جب اعلان نبوت فرمایا تو کسی کافر کی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کر یہ کہے کہ محمد آپ ہمیں ایک نئے دین کی طرف بلاتے ہیں، حالانکہ آپ خود کردار کے اعتبار سے غلط ہیں، گفتار کے اعتبار سے غلط ہیں، آپ نے پچھلے 40 سال میں فلاں وقت میں یہ غلط کام کیا تھا، یہ غلط بات کہی تھی، یہ کہی تھی۔ نہیں، 40 سال میرے آقا نے ایسے گزارے کہ ایک کافر آپ کی سابقہ زندگی کا اسکینڈل نہ بنا سکے۔ 40 سال بڑی مدت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں 30 سال اگر نوجوان کو جہاں شادی نہیں ہوتی تو لوگ کہتے ہیں بھائی بڈھا ہو گیا، شادی کب کرے گا؟ انہیں 30 سال کا نوجوان ہی بوڑھا نظر آتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 40 سال اعلان نبوت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ایسی شفاف زندگی گزاری کہ کافر بھی انگلی نہ اٹھا سکا۔ علماء کا کام یہی ہونا چاہیے، خلوت ہو جلوت ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں تم سب سے بہتر ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے خارجی زندگی دیکھیں سرکار کامل و اکمل، اور اگر خانگی زندگی دیکھیں، آپ کی ازدواجی زندگی دیکھیں تو اس میں بھی آپ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ ہم بعض اوقات باہر بہت شریف ہوتے ہیں، گھر میں بدماش، بعض اوقات گھر میں ٹھیک ہوتے ہیں، باہر بدماش۔ ہمارا کردار ذرا مشکوک قسم کا ہوتا ہے۔ ہم اگر علماء ہی لوگوں کے درمیان بیٹھ کر ہنسی مذاق ٹھٹے کریں، غیبتیں کریں، اگر میں استاد ہوں اپنے شاگردوں کو کسی کے خلاف ابھاروں، ان کے ذہن کو برین واش کروں، ان کے ذہن میں غلط چیز فیڈ کروں، تو میں تو خود بیڑا غرق کر رہا ہوں اپنے شاگردوں کا۔ اور پھر دوسری بات کہ ایک تو یہ کہ عمل بالکل ظاہر باطن، خارج گھر، سب میں بہترین عمل ہونا چاہیے۔ اور اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بہترین بات کہہ کے بیان فرمایا ہے۔ وہ میں آپ کو روایت عرض کرتا ہوں، بخاری کی روایت ہے کہ صحابی سرکار کے پاس آئے، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ سرکار نے فرمایا لا تغضب، تم غصے میں نہ آیا کرو۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا کن محسنن، تو نیک ہو جا۔ اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے پتہ چلے گا میں نیک ہوں؟ آپ نے فرمایا جب تیرے پڑوسی تیرے بارے میں نیک ہونے کی گواہی دے تو سمجھ جا نیک ہے۔ علماء نے اس کی شرح میں بیان فرمایا کہ پڑوسی سے مراد محلے والے ہی نہیں،
جو آپ کی بیوی ہے وہ بھی پڑوسی ہے، جو آپ کی والدہ ہے وہ بھی پڑوسی ہے، جو آپ کی ماں ہے وہ بھی پڑوسی ہے، باپ، بہن، بھائی، آپ کی اولاد. یعنی نبی کریم فرما رہے ہیں، ہمیں سمجھایا ہے کہ باہر تو آدمی تکلف کے پردوں کے اندر اپنے آپ کو بڑا صوفی بیان کرتا ہے اور صوفی بنا کر پیش کرتا ہے، لیکن عمومی طور پہ گھر پہ آ کر انسان کو خوف ختم ہو جاتا ہے کہ کون سا بیوی کسی سے شکایت کرے گی، کون سا بچہ میرے راز بتائیں گے، کون سا میری امی پورے محلے میں میرا ڈھنڈورا پیٹے گی. تو گھر میں آ کے فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے، منہ پہ گالی گلوچ چل رہی ہے، بیوی پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، غلط قسم کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ غلط چیز ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ میں سے بھی کوئی یا میں بھی اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ واقعی ہم اچھے ہیں کہ نہیں، اپنی بیوی سے پوچھیں، اپنے بچوں سے پوچھیں، خاص طور پہ اپنے ماں باپ سے پوچھیں، اپنے قریبی دوستوں سے پوچھیں، اپنے قریبی ماتحت سے پوچھیں. اگر وہ آپ کے بارے میں اچھے ہونے کی گواہی دے تو آپ اچھے ہیں، بشرطے کہ آپ سے ڈرے نہیں. پہلے یہ غصے میں دیکھ کے میں کیسا ہوں بھائی، گھورا بھی نہیں، آپ سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں. پوری دنیا میں سب سے کامیاب اور بہترین ترین شوہر تو آپ ہی ہیں. دل ہی دل میں کہتی ہے کمبخت سے شادی ہو گئی، مروا دیا میرے ماں باپ نے. تو یہ نہیں کہ غصہ کر کے روب میں دبا کر دیانتداری سے کوشچن کریں اور ان کو بولنے کی اجازت دیں. اگر وہ آپ کے بارے میں اچھا ہونے کی گواہی دیں تو بس پھر آپ اچھے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو نہیں ہے. تو علماء کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا کردار چاہے جلوت میں خلوت میں وہ سیٹ کر کے رکھیں. میں نام نہیں لیتا ہوں، ایک بڑی مشہور شخصیت ہے پاکستان کی، بہت مشہور شخصیت. جب میں نیا کیو ٹی وی پہ معروف ہوا تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا، تو وہ علماء کی ایک مثال پیش کرنے لگے. میں اس سے متفق ہوں یا نہیں میں اس کا نہیں کہتا ہوں، ان کے قول آپ کو نقل کر رہا ہوں. اچھا آپ کہیں گے، اور شاید کوئی عالم جو تشریف فرما ہوں گے، کہ یار عوام کے اندر بیٹھ کے علماء کے بارے میں ایسا. یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید کوئی میری بات سن کر شاید اپنا احتساب کرے اور اپنے آپ کو بچائے. ہم علماء بھی اصلاح کے لائق ہیں. اگر میں عالم مفتی ہوں، آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور یہ سمجھوں کہ اصلاح میرے لیے نہیں، آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، تو میں سب سے بڑا نکما اور قصوروار ہوں. جب حضرت عمر فاروق جیسی ہستی یہ فرمائیں امیر المومنین بننے کے بعد کہ تم میں سے جو میرے عیب کی نشاندہی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرما، اتنی عاجزی انکساری، تو پھر ہمیں تو اپنا احتساب زیادہ کرنا چاہیے. تو عالم صاحب نے فرمایا کہ علماء کی مثال ایسی ہو گئی ہے کہ دور سے کوئی دیکھے تو کہے بہت اچھے ہیں، لیکن جب ذرا قریب آئے تو کہے کہ نہیں ویسے نہیں ہے جیسے پہلے سوچا تھا، تھوڑا کم ہی ہے. اور جب صحبت میں بیٹھے تو کہے یہ تو ہم سے بھی کہے گزرے. میں یہ ان علماء کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ہر عالم کے بارے میں نہیں. اچھے اچھے علماء اگر ختم ہو جائیں تو یہ معاشرہ ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. لیکن ان علماء کے بارے میں جب بیٹھتے ہیں 3 آدمی چوتھے کی غیبت کرتے ہیں، لیگ پولنگ کرتے ہیں، ادارہ جوائن کیا ہوا ہے محتمیم کی برائیاں کر رہے ہیں، بچوں کی برین واشنگ کر رہے ہیں، اپنے گروپ بنا رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ اسٹیج پر بیٹھ کر دوسرے عالم کی نام لے کر مذمت کر رہے ہیں، اس سے عوام کے اوپر کیا اثر پڑے گا. نہیں، ان کے ذاتی مفادات پورے ہونے چاہیے. تقریر کا ایک بڑا حصہ کسی سنی کی مذمت میں ہو جائے، وقت پورا ہو جائے گا، کوئی بات نہیں. بیڑا غرق ہو جائے عوام الناس کا، کوئی بات نہیں. ایک عالم دوسرے عالم کی ٹانگیں کھینچنے میں لگا ہوا ہے، اتحاد و اتفاق پارا پارا ہو گیا ہے، نتیجہ وہی نکلے گا کہ عوام پھر بدزن ہو جاتی ہے، ٹکڑی میں بڑھ جاتی ہے. بعض لوگ میری اس بات سے بہت غصے ہوتے ہیں، لیکن میں کہوں گا، ضرور کہوں گا کہ بعض اوقات علماء آپس میں لڑ کر اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن انانیت کا مسئلہ بنا کر وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرتیں ڈالتے ہیں اور پھر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اور بعض والے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایک سنی سامنے سے آ رہا ہوتا ہے، یہ دوسرے آستانے کا ہے، یہ دوسری تنظیم کا ہے، یہ دوسرے ادارے کا ہے، ایک منہ پھیر کے یہاں نکل جاتا ہے، یہاں نکل جاتا ہے. یہ نفرت کس نے ڈالی ہے؟ یہ ناعاقبت اندیش اہل علم نے ڈالی ہے، جو عوام الناس کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے ڈھال بنا کر دوسرے علماء کے سامنے کھڑا کر کے ان کی آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کھڑا کر کے آپ سے بھی پوچھے گا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو اس میں انوالو ہیں. برا وہی مانے گا، چور کی داڑھی میں تنکا جس کا ہوتا ہے وہی کرے گا. اور یہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ اپنے بیانات میں یہاں پر بھی کہہ چکا ہوں. بچوں، آپ کو سمجھنا چاہیے، میں کسی عالم کا نام نہیں لوں گا، میں چاہتا بھی نہیں ہوں کوئی عالم ڈی گریڈ ہو، لیکن میں ضرور آپ سے کہوں گا کوئی بھی آپ کا مقتدا ہو، مرکز عقیدت ہو، خدا را آپ پیار رکھیں، مقتدا بنائیں،
مرکز عقیدت بنائیں، ان کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، لیکن سنیت کو توڑنے کے سلسلے میں کسی کی اطاعت نہ کریں۔ ہماری ایک تنظیم بنتی نہیں ہے، 2 دن بعد اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے شادی ہوتی ہے تو بچہ پیدا ہو گیا، وہاں بچہ نہیں پیدا ہوتا، تنظیمیں 2 ٹکڑے ہو جاتی ہے، پھر ماشاءاللہ 2 سے 4، 4 سے 6، اور پھر فنائیت کا دور شروع ہوتا ہے، ختم۔ کوئی ایک تنظیم آپ مجھے بتائیں جو سیاسی پلیٹ فارم پر ہو یا دینی پلیٹ فارم پر جو ٹکڑوں میں نہ بڑھ گئی ہو، اور ایسی بٹی ہے کہ دوبارہ ملنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہماری انانیت اتنی ہوتی ہے کہ ہم کسی دوسرے کے قریب از خود جانے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، اپنے عہدے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں بڑا غرق ہو جائے، دفع ہو جاؤ، ہم اس پہ جم کر رہیں گے، میں حق پر ہوں تم غلط ہو، کہتا ہے میں حق پر ہوں تم غلط ہو، پیچھے بچے لڑتے رہتے ہیں، نفرتیں، گھوسے مارنا، مکے، لاتیں۔ اور اسی طریقے سے میں درد دل کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم جیسا کوئی عالم اپنے اہل سنت میں موجود برائیوں کی درد دل کے ساتھ نشاندہی کرنے کی کوشش کرے اور اپنوں کو اس عیب سے دور کرنے کے لیے چاہے کہ ہمارا مسلک، ہمارا مذہب تنقید سے محفوظ ہو، تو کچھ ان کی تائید والے مل جاتے ہیں۔ جیسے میں پیشہ ور نعت خوانوں کے سخت خلاف ہوں، جن کی گردنوں کے اندر تکبر کا سریہ ہے، جو کسی عالم کا ہاتھ چومنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جو اپنے دین و مسلک کو عرصہ دراز سے بیچ رہے ہیں، جو آ کر اسٹیجز کے اوپر سب سے پہلے پیسے کی مقدار دیکھ کر پھر اپنے عشق رسول کا توازن قائم کرتے ہیں۔ 5-5 ہزار کے، 1-1 ہزار کے نوٹ آئیں گے تو جوش دیکھنے والا ہوگا، اور اگر ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا کہ 10-10 کے نوٹ ڈال رہے تو کہتے بیڑا غرق ہو جائے، کمبختوں کا اگلی مجلس میں نکلو، اگلی محفل میں جاؤ، مختصر کرا کے جی میں جا رہا ہوں اس میں۔ سامنے اگر سیٹ بیٹھے ہیں، وڈیرے بیٹھے ہیں، چودھری صاحب بیٹھے ہیں، تو 2 شعر چودھری صاحب کی پسند کے، حضرت کے 2 شعر، حضرت کے 2 شعر، کیونکہ ہر 2 شعر کے اوپر 20-25 ہزار تو آنے ہی آنے ہیں۔ شاید ہی آپ نے دیکھا ہو کوئی کہے کہ اس ٹھیلے والے کی پسند کے 2 شعر، یہ مکئی والے کی فرمائش پہ 2 شعر، یہ گولا گنڈا بیچنے والے کی فرمائش پہ 2 شعر، یہ بیچارہ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے مسواک بیچ رہا ہے اس کی فرمائش پہ 2 شعر ہیں۔ یہ تو بیکار قسم کی مخلوق ہے، ان کو تو دفع کرو، یہاں سے نکالو، 5 روپے بھی نہیں دے سکتے۔ اور یہ آپ بھی اس کے قصوروار ہیں، اس لیے کہ آپ ان آرٹسٹوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حقیقتاً نہیں آتے ہیں۔ ناراض مت ہوئیے گا، لیکن یہ حقیقت ہے، میں ثابت کر کے بتاتا ہوں، بالکل گراؤنڈ ریئلٹیز پہ کلام کروں گا۔ اگر ایک بڑی سی نعت خوانی کا پوسٹر لگے اور اس کے نیچے لکھ دیا جائے لنگر کا کوئی انتظام نہیں ہے، کھانا گھر سے کھا کر آئیں، آدھی پبلک تو ویسی غائب ہو جائے گی۔ اور ہم ڈھونڈتے ہیں کوئی بڑا نعت خوان ہے کہ نہیں ہے، جب کوئی نام نظر نہیں آتا تو ذکر رسول کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہماری نگاہوں میں۔ آرٹسٹ نعت خوان کو بلاؤ جو بھڑکیلے کپڑے پہن کر آئے، زبردست قسم کا دوپٹہ، اپنی بیوی کو دوپٹہ سر پہ لپیٹ کر آ جائے، جو آپ کو مٹکائے، جھومو، ہاتھ ہلاؤ اور آپ بھی ڈانس کریں، آہا آہا رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم، آپ بھی مٹک رہے ہیں صاحب، یہ محفل قائم کرے تو پھر ہم اس کے سنتے ہیں۔ علاقائی کوئی بیچارہ بیٹھا ہو تو ہم تو اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہماری مجلس میں، اگر ہماری محفل میں کسی بڑے نعت خوان کا نام ہو اور آپ وقت کی نزاکت کے ساتھ آئیں کہ اب بس ٹائم ہو گیا، اب تو آ گیا ہوگا، بھر گیا مجمع، اور اعلان ہو جائے کہ وہ نعت خوان صاحب تشریف نہیں لا سکے، ان کی طبیعت خراب ہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں آدھے سے زیادہ پنڈال خالی ہو جائے گا۔ ہم لوگ اپنی کیفیات کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ ہمارا عشق رسول ہے کہ نبی کریم کا اب ذکر سننے کا موڈ نہیں ہو رہا، کیونکہ آرٹسٹ نعت خوان نہیں آیا، بھڑکیلے والا نہیں آیا، رم جم کرنے والا نہیں آیا، میں منگتا کرنے والا نہیں آیا، جو آل بیت اطہار کا نام لے لے کے آپ کی جیبیں خالی کرائے، مولا علی کا نام لے کر آپ کے جذبات سے کھیلے اور آپ کی جیبیں خالی کرائے، وہ ہمیں پسند آتا ہے اور اس کے لیے ہم آتے ہیں۔ آزما کر دیکھنا، کال کیجئے گا ذرا کسی بڑے نعت خوان، پہلی بات تو یہ کہ خود نہیں اٹھائے گا، اس کا بچہ جمہورہ اسسٹنٹ اٹھائے گا، اور ایسے نعت خوان کو کیجئے گا جو کہتا ہے خدا کی قسم میں 1 پیسہ بھی نہیں لیتا، اور واقعی وہ 1 پیسہ بھی طلب نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ جیسے ہمارے پولیٹیشین کہتے ہیں نا کہ خدا کی قسم میں نے 1 پیسے کی بھی کرپشن نہیں کی، بالکل ٹھیک ہے، 1 پیسے کی نہیں کی، کروڑوں کی کی۔ تو یہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ میں کبھی 1 پائی طلب نہیں کرتا ہوں۔ ہاں آپ نہیں کرتے، جو بچہ جمہورہ بٹھایا ہوا ہے فون کے پیچھے وہ کرتا ہے۔ آپ فون کیجئے گا، بچہ جمہورہ اٹھائے گا، آپ کہیں جی ان کی نعت خوانی رکھوانی ہے،
وہ کہے گا کہاں؟ بولو گھر گلی کے ایک چھوٹے سے کونے کے اندر. وہ کہے گا بھاگ جائیں سے دفع ہو جا، تم ذکر الہی کرانے کے قابل نہیں ہو. کیونکہ جب تک ایک بڑے گراؤنڈ میں، جب تک ایک بڑی مسجد میں ایکو ساؤنڈ کے ساتھ نہیں ہوگا تو پھر تو ذکر رسول کا مزہ بھی نہیں ہے، ثواب ہی نہیں ہوگا. یعنی ان کے نزدیک شاید سوچیے، اگر آپ کہہ کر دیکھیے گا کہ وہ ایکو ساؤنڈ وغیرہ نہیں ہے، وہ مسجد کے اسپیکر لگائے ہیں، اس میں آواز بھی آتی چوں بیچ میں ایسے چوں چاں بھی ہو جاتی ہے، تو ان صاحب کو بھیج دیں، یہ ان کی عزت کے خلاف ہے کہ نہیں. اچھا چلیں آپ کہیں بڑا ایکو ساؤنڈ ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خرچ بہت زیادہ ہو گیا ہے. انہیں ہم صرف پانی پوڑی کھلا دیں گے یہاں پر، یا گول گپے 4-5 منگائے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ہم کوئی پیسہ نہیں دے سکتے. پھر دیکھیں آپ کی عزت افزائی کتنی خوبصورت انداز سے ہوتی ہے. میں نے ایک نعت خان کو فون کیا، اس کے اسسٹنٹ نے اٹھایا، میں نے شو نہیں کیا اپنے آپ کو، میں نے کہا کہ فلاں ہیں، آپ کو کیا کام ہے؟ بڑا روڈلی اس نے پوچھا. میں نے کہا وہ ذرا نعت خانی رکھوانی تو اس کے لیے بات کرنی. ہاں مجھ سے آپ بات کریں، بولیں. میں نے کہا کیا وہ کچھ پیسے وغیرہ لیں گے؟ آپ کو نہیں پتہ ہے کہ نعت خان کی کوئی آپ کو اہمیت کا نہیں پتہ، اس کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے آپ کو، کیا اس کی خدمت کرنی چاہیے کیا نہیں؟ میں نے کہا بھائی مجھے تو نہیں پتہ، میں یہ معرفت تامہ حاصل نہیں ہے مجھے اس سلسلے میں. کہنے لگا آپ ہیں کون یہ بتائیں. میں نے کہا بھائی مجھے مفتی محمد اکمل کہتے ہیں. ایک دم پھڑک گیا، مفتی صاحب معذرت چاہتا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ اگر تم پہچان لیتے تمہارا لہجہ کچھ اور ہوتا، تم نے نہیں پہچانا، کوئی عام آدمی ہوتا تو تم اس کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دیتے. تم سوداگر ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والے ہو. تو اب جب ہم ایسے پیشہ وروں کے خلاف بولتے ہیں، آپ یقین کریں ایک یو کے اندر مشہور نعت خان ہے، نام نہیں لیتا ہوں، وہ آیا محفل کے اندر، پہلا سوال یہ کیا مجھے پیسے کتنے ملیں گے، اور طے کیا کہ پیسے مجھے کچھ دو اور باقی جو وہاں پر لٹائیں گے لوگ تو وہ میرے ہوں گے. انہوں نے کچھ کم بتائے، ناراض ہو گیا، نہیں یہ نہیں، میں چلا جاؤں گا محفل سے. یہ وہاں محفل بنی ہوئی ہے اور وہاں وہ تڑیاں لگا رہا ہے دھمکیاں کہ میں چلا جاؤں. انہوں نے پوچھا تو کتنا چاہتا ہے؟ بھائی اتنا مجھے پاؤنڈ دو. تب جو مجھے بتایا گیا میزبان نے اتنے پاؤنڈ ہاتھ پہ رکھے اور 2 گندی گالیاں دی اس کو اور کہا کہ دفع ہو جائے یہاں سے، نکل جائے. تو اسی لیے آیا تھا نا، نکل جائے یہاں سے. اس کو دفع کر دیا اس کو. لیکن بغیرت اتنا تھا وہ کہ اگر غیرت مند ہوتا بولتا جب میں نے پڑھی نہیں رکھو، وہ بھی رکھ کے نکل گیا. یہ آپ کے مسلک کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں. ان کا کام ہی ہوگا آپ کے پاس آ کے سیدھا آپ کو جنت تک پہنچائیں گے. وہ جیسے مفتی منیر الرحمان صاحب ایک محفل میں پہنچے، میں بھی وہاں بیٹھا تھا، نعت خان نے پہنچایا ہوا تھا بہت اونچا، تو حضرت نے جائے مائک سنبھالا، فرمایا بھئی آپ 7ویں آسمان پر تھے، برائے مہربانی میرا بیان سننے کے لیے زمین پہ تشریف لے آئیں. لیکن آپ یہ دیکھیں یہ آپ ہی لوگ ہیں کہ اگر درس قرآن درس حدیث کے لیے مسجد میں بلایا جائے تو 10 آدمی بیٹھے گا، لیکن یہ پیشہ ور نعت خان آ جائیں تو پوری مسجد آپ بھر دیں گے. یہ حوصلہ افزائی کرنے والے بھی تو آپ لوگ ہیں نا. تو بہرحال جو میں سمجھا رہا ہوں کہ ہم جیسے آدمی کوئی کرے تو ایسے علماء پیدا ہو جاتے ہیں جو ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. یعنی ایک عالم صاحب کا مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے کسی انٹرویو میں کہا ایک نعت خان کا نام لے کے کہ میں اس کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ عالم دین. اور جس وجہ سے انہوں نے ذکر کیا، خدا کی قسم وہ میں وجہ سے نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کا ذہن فوراً وہاں تک چلا جائے گا، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ نام لے کے کسی کے مذمت کروں، لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، غور کریں. یہ علماء کا کام ہے. ایک عالم وارث نبی ہوتا ہے. یہ 50 نعت خان ایک مقام پر ہو جائیں، میں کہتا ہوں 1 لاکھ ہو جائیں، اس کے قدموں کی جو خاک ہے نا، خاک کے برابر میں نہیں ہو سکتے. قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے نبی نے فرمایا. سرکار سے جب صحابہ کرام نے کویسچن کیا، یا رسول اللہ بنی اسرائیل میں 2 اشخاص تھے، ایک عابد تھا دن میں روزے رکھتا، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا تھا، اور دوسرا عالم دین تھا، صرف فرائض پورے کرتا اور پھر لوگوں کو دین سکھاتا تھا، ان میں افضل کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عالم کو عابد پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا شخص پر فضیلت حاصل. نعت خان زیادہ سے زیادہ عبادت گزار میں شامل کر لو اس کو، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اگر وہ جاہل ہے تو، عالم ہے تو الگ بات ہے. میرے ایک شاگرد ہیں مولانا امجد صاحب، مفتی امجد صاحب، ماشاءاللہ عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہے، نعت خان بھی ہے، شرعی تقاضوں کے مطابق نعت پڑھتا ہے، میرا حسن ظن ہے، اور اپنا ادارہ بھی چلا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں، مفتی بنا رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسے ہی بس پیشہ ور قسم کے، تو عابد ہے زیادہ سے زیادہ. تو یہ سرکار نے فرمایا کہ میری اس عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے میری تمہارے کسی ادنا پر. یہ تو ان کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے. اور میرے بچوں، میں نعت خانوں کا خلاف نہیں ہوں،
نعت خوانی کے خلاف نہیں ہوں. اچھا بعمل نعت خوان ہمارا سر کا تاج ہے. نعت خوانی یہ تو ہمارے مسلک کی علامت بن چکی ہے, شعار بن چکا ہے. میں اس نعت خوان کے خلاف ہوں جو پیشہ ور ہے, جو آپ کے مسلک کو بدنام کر رہا. اور صرف اسی لیے میں ایک سوچ دے کر اپنے بیان کو آگے لے کے چلتا ہوں. میں نے پہلے بھی چیلنج کیا ہے, ایک دفعہ یہاں پھر چیلنج چھوڑ رہا ہوں, شاید کوئی ریکارڈنگ سن کر مجھے جواب دے دے. قرآن کی کوئی ایک آیت, کوئی ایک حدیث سے لے آؤ جس میں اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول نے کسی نعت خوان کی فضیلت بیان فرمائی, لے کر آؤ. اور آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ نعت خوان کسے کہتے ہیں؟ کون ہوتا ہے نعت خوان؟ بتاؤ, کون بتائے گا نعت خوان کون ہوتا ہے؟ بھئی نعت بیان کرنے والا نا. نعت کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم کی تعریف کرنے والا. یہ نعت خوان دو طرح کے ہوئے پھر تعریف کرنے والے. ایک وہ جو نظم میں پڑھتے ہیں, جیسے ہمارے نعت خوان پیشاور وغیرہ ہوتے ہیں, اور ایک وہ جو نثر کے اندر پڑھتے ہیں. جیسے آپ کو کتاب پڑھ رہے ہوں فضائل مصطفیٰ پر پڑھ رہے ہیں, تو وہ نعت تو نہیں لکھی ہوئی بظاہر, یعنی شعر تو نہیں ہے نا, وہ نثر ہے, تحریر ہے. اور اگر وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے تو وہ بھی ایک نعت خوان ہے, نعت بیان کر رہا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, بتاؤ اگر آپ نعت خوان سے اس لیے عقیدت رکھتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرتا ہے, یہی وجہ عقیدت ہے, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بتائیں کہ نظم میں نعت پڑھنے والا افضل ہوگا یا نثر میں نعت پڑھنے والا افضل ہوگا, یا نعت بیان کرنے والا افضل ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اپنے حبیب کی نعت بیان کی کہ نہیں کی؟ اور وہ نظم شعر ہے؟ نہیں, وہ نثر ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان بیان فرمائی, اپنی خود نعت بیان فرمائی. حدیث مبارکہ شعر ہے؟ نہیں, وہ نثر ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے بکثرت نثر میں بیان فرمائی. 1400 سال کے علماء بیان کرتے رہے. اگر ایک نعت کی وجہ سے آپ کسی کو فضیلت دیتے ہیں, تب بھی میں کہتا ہوں ایک عالم دین ان پیشور تمام نعت خوانوں سے افضل اور اعلیٰ ہے. تو اب یہ جو علماء تائید کر دیتے ہیں, ایک تو اس طرح نعت خوانوں کی, دوسرا یہ جو اب ہمارے 12ویں نہیں رہی, میلہ ہو گیا ہے. میلہ کتنا ہمارا مذاق اڑ رہا ہے, اور مخالفین کو ہم نے کتنے موقع فراہم کر دیے ہیں اپنے اوپر تنقید کروانے کے. آپ ہو سکتا ہے نہ نکلتے ہوں, میں بھی, مجھے ویسے امید تو نہیں کہ آپ گھر میں یا مخصوص علاقوں میں رہتے ہوں. بعض جگہ بہت اچھا جلوس نکلتا ہے, بالکل سلیقے کے ساتھ نعت خوانی فضائل مصطفیٰ بیان ہوئے, ختم ہو گیا. لیکن نکلیے ذرا روڈوں کے اوپر, جا کر دیکھیں ذرا کیا ہو رہا ہے. میلے ٹھیلے لگ گئے, ڈھول ڈھمکے پہ لڑکے ڈانس کر رہے ہیں, مسجدوں کے چھجوں پہ ڈانس ہو رہا ہے, لڑکیوں کو حور بنا کے بٹھایا ہوا ہے, چپس تقسیم ہو رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ جھپٹ رہے ہیں, جمعہ قضا ہو رہا ہے, نمازیں قضا ہو رہی ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. اور جی کیوں آئے؟ 12ویں منانے کے لیے آئے. لائٹنگ کر کے, تغرے بنا کر, نقوش بنا کر, اونٹ کھڑے کر کے, پہاڑ بنا کر میلہ بنا دیا ہے. عورتیں مرد نکل کر تفریح کے لیے باہر نکل رہے ہیں, جسم سے جسم مس ہو رہا ہے مرد عورت کا, لیکن ثواب کی نیت سے نکلے ہوئے ہیں. صاحب بھئی ہم تو دیکھنے جا رہے ہیں کہ 12ویں کی لائٹنگ کیسے, روک کے تو بتائیں, نمازی بنائیں ان کو. اب جب ہم اس قسم کی نشاندہی کرتے ہیں, پھر وہی بھئی یہ سنیوں کے خلاف بولتے ہیں. ارے بھائی کیا ان خرافات کرنے والے کو آپ سنی کہیں گے؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم, اگر سنیت سے خارج کرنا نا ان لوگوں کو کرو. لیکن ہمارے یہاں الٹا حساب ہے, جو ایک عالم دین اصلاح کرے بولتے لگتا نہیں سنی, اس کو خارج کر دو. ویسے ہی کام کرنے والے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. اس قسم کے لیڈروں کی حماقت کہوں یا اس کو حکمت کہوں, ان کے نزدیک حکمت ہوگا, میں تو حماقت کہوں گا کہ آپ گنے چنے افراد کو بھی سنیت سے خارج کرنے کے چکر میں ہیں. تو پھر سنیت کا ہوگا کیا یہ بتائیں؟ جاہلوں کے ہاتھ میں دے دیں ہم سنیت کو. تو اس طرح کی تائید کی وجہ سے بھی لوگ اطاعت سے دور ہو گئے. معمولات کا عادی بنا دیا صاحب, فضائل کا عادی بنا دیا, یہ پڑھیں گے یہ فضیلت, یہ کام کرو یہ فضیلت, اتنی رکعت پڑھ لو یہ فضیلت, اتنی چیزیں لکھ دو بسم اللہ اتنی مرتبہ تم نجات پا جاؤ گے, برکت ہی برکت ہو جائے گی, فلاں 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 مزار پہ چلے جاؤ, چادر چڑھا دو تمہارا کام ہو جائے گا. ہمارے گھر میں ان معمولات کے ہم عادی بن گئے, جن کو میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں, ہر چیز ناجائز بھی نہیں ہوتی بشرطے کہ بالکل شرعی قیودات کے ساتھ. لیکن آپ میری بات کا اعتراف کریں گے, ایک گھر میں نماز نہیں پڑھی جا رہی, قرآن پاک ترجمہ تفسیر سے نہیں ہو رہا, اس کتاب میں اس گھر میں حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے, سیرت کی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی, لیکن 11ویں ہو رہی ہے, 12ویں اہتمام سے ہو رہی ہے, 9 اور 10 محرم کی نیاز بڑے اہتمام سے ہے, کنڈوں کی نیاز کبھی نہیں چھوڑی ہے, ماہانہ ختم قادری بھی ہو رہا ہے,
آیت کریمہ کا ختم بھی ہو رہا ہے، ابا مرے ہیں تو تیجا 40واں بھی کیا گیا ہے، لیکن جو اصل دین تھا، جس کی ترقین، جس کی ترغیب، جس کے بارے میں حکم قرآن و حدیث میں موجود ہے، وہ نہیں ہو رہا۔ یہ کس نے ذہن بنایا؟ یہ ہمارے ان مقررین نے بنایا ہے جو صرف بزرگوں کی کرامات سناتے رہتے ہیں، ان کے فضائل سناتے رہتے ہیں، اور قوموں کو یقین دلاتے ہیں کہ تم نماز نہیں بھی پڑھو گے غوث پاک تمہیں جنت میں لے جائیں گے، مریدین تمہیں جنت میں لے جائیں گے، تم نعت خوانی میں بیٹھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں بڑی طاقتوں سے نوازتا ہے، اس کا انکار نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت جس کی طرف اشارہ کر دیں گے بخش دیا جائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس پر سرکار نے عرض کیا رب کریم اگر یہی بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے۔ اس کا انکار تو نہیں ہے، لیکن کیا ان باتوں سے ہم نے وہی نتیجہ اخذ کیا ہے جو صحابہ کرام نے کیا تھا؟ صحابہ کرام تو سرکار کے صحبت یافتہ تھے، آپ نے تو ہزاروں واسطوں کے بعد ان چیزوں کو سنا ہے، وہ تو ڈائریکٹ نبی کریم کی زبان اقدس سے سن رہے تھے، لیکن ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، انہوں نے کوئی گالی گلوچ نہیں کی، انہوں نے کوئی ظلم و ستم کا بازار گرم نہیں کیا، انہوں نے شرعی احکام سننے کے بعد اپنی تیوریوں میں بل نہیں ڈالے، وہ پریشان نہیں ہوئے، انہوں نے سامنے والوں کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں، ان سے نفرت کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے اپنے گھر والوں کو آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ جو گندگی کرنی ہے کرو، نہیں، بلکہ وہ ان باتوں کو سننے کے بعد اور شریعت پر سخت ہو گئے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں محسوس کیا۔ لیکن ہمارے علماء بعض اوقات اور ہمارے پیر عظام اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے ان پیروں کے اوپر، انہوں نے بھی بڑا بیڑا غرق کیا، اپنے آستانے کی تعداد بڑھانے کے لیے صحیح جو اصلاح کرنی چاہیے وہ چھوڑ دیں کہ لوگ بدزنوں کے نہ بھاگ جائیں۔ فضائل کرامات ذکر کرو، اللہ اللہ، ارے پہلے بھائی مرید کو حرام تو چھڑوا دو، ٹھوس ٹھوس کے حرام کھا رہا ہے، یہاں پر آگے دل پہ ضربے لگا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، 100 سال ضربے لگاتا رہے، اس سے کہاں دل صاف ہوتا؟ موت کو وہ یاد نہیں کر رہا، استغفار وہ نہیں کرتا، قرآن پاک کی تلاوت وہ نہیں کرتا، اچھوں کی صحبت میں وہ نہیں بیٹھتا، ہر قسم کے گناہ وہ کر رہا ہے، آپ دل پہ ضربے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پاک ہو جائے گا دل، اور پھر یہ مثل آئینہ ہو جائے گا، تمہیں عرش نظر آئے گا اس میں۔ اب وہ کان میں پوچھے حضور آپ کو کتنی مرتبہ نظر آیا، کیسا تھا عرش؟ حضرت نے خود نہیں کبھی دیکھا، چارپائی کا تصور کر لیتے ہیں ہمیشہ ذہن میں اور کہتے ہیں عرش دیکھ لیا ہم نے۔ یہ ڈبے پیر ایسے ہوتے ہیں، یہ اس طرح بہلاتے رہیں گے بیٹا آپ کو، آپ آوارہ گردیاں کریں، ہر طرح کا غلط کام کریں، پھر آ کے 1 لاکھ کا چیک دے پیر صاحب کو اور کہیں کہ حضور کچھ باطنی حالت خراب ہے، پتہ نہیں میرے آخرت میں کیا ہوگا، چیک لے کے جیب میں رکھیں گے، بیٹا تو فکر کیوں کرتا ہے، فقیر ہے نا، یعنی کرو آوارہ گردی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرو لگے رہو، ہے نا۔ ہم ان لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا ہماری قوم کا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مقام پہ کوئی ایسا عالم دین ہو جو لوگوں کو صرف اللہ کی رحمت کے واقعات بتائے، اللہ کے عذاب سے نہ ڈرائے، اس مقام پر شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں، یہی کافی ہے۔ دیکھا آپ نے، اللہ ان مشائخ پہ ہزارہ رحمت نازل فرمائے جو بغیر لومت لائم کے خوف کے، کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کے خوف کے بغیر اپنے مریدین کی صحیح اصلاح کرتے ہیں، اور اللہ ان علماء پہ رحمت نازل فرمائے بشمول مفتی منیب الرحمان صاحب کے کہ میں تو ان کو اس معاملے میں اپنا استاد ہی مانتا ہوں، حالانکہ میں نے کتاب ان سے کوئی نہیں پڑھی ہے، لیکن جس ہمت اور جرأت کے ساتھ آج نہیں وہ سالوں سے لگے ہوئے ہیں اس معاشرے کی برائی کو ختم کرنے کے لیے بیانات کے ذریعے، وہ بیچارے کوشش کر رہے ہیں کوئی نہ سنے تو نہ سنے،